نہ چور نے چوری کی، نہ زوراور نے زوراوری کی. جو کچھ کیا گورنمنٹ نے کیا. میں اس ہاؤس کو گواہ بنا رہا ہوں کہ انہوں نے ایسے آفیسرز بھیجے ہیں جو ہمارے قاتل ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے وہاں ہیں، ان کو چوکیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے کولپور سے ڈاڈر تک، تاکہ سردار یارمند رند یا اس کا خاندان کا کوئی فرد ٹریول نہ کر سکے. اور سارے شاید اس ہاؤس کو بھی علم ہو، یہاں کے لوگوں کو بھی علم ہے کہ میرے پاس کچھی جانے کے لیے صرف ایک بولان پاس ہے. ہر چوکی میں میرے مخالفوں کو بٹھا دیا گیا ہے. اور یہ میں اس ہاؤس کو دوبارہ گواہ بناتا ہوں. مجھے، میرے خاندان کو کوئی بھی نقصان ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری جام کمال ولد یوسف، جام یوسف کے اوپر نامزد، اس پہ اس کو مجرم سمجھا جائے. اور جام صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بلوچستان کچی جھونپڑیوں کے گھر ہیں سب کے. اگر جام صاحب کسی کے گھر میں ایک تیلی لگائی گئی تو وہ تیلی والی آگ بھڑکتے 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 جام یوسف کے گھر تک جائے گی. اور میں یہ اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر میں آپ کو کہوں گا رکھیں کہ اگر مجھے میرے کوئی خاندان کو ہوا تو پہلی جام یوسف کو اس میں نامزد کیا جام جائے گا. یوسف تو دنیا میں نہیں ہے. جام کمال کو اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ایک تو سر یہ مسئلے ہوئے. دوسرا، میرے خیال میں نے ٹائم تو کافی لے لیا ہے، پوائنٹس تو اتنے زیادہ ہیں. اچھا سر، ایک اور کام ہمیشہ یہاں کہا جاتا ہے کہ بلوچ پختون یہاں کے لوکل اقتدار کے سامنے جھک جاتے ہیں، پیسوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور پیسوں کے اور عہدوں کے لیے، اس کی لالچ کے لیے اپنا ضمیر اور غیرت بیچ دیتے ہیں. آج میں بلوچستان کے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ ہوں گے. بدقسمتی سے ان لوگوں کو آپ نے نامزد کیا ہوگا، مگر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. ہمارے اس دھرتی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ ہم نے عشق کیا ہے، اور یہ خواہش کی ہے کہ اگر موت آنی ہے اور ضرور آئے گی اور برحق ہے، کوئی ہمیں ڈرائے نہیں. منتخب ہوئے بھی ٹھیک، نہیں بھی ہوئے تو ہم اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے. اس کے لیے ہم اپنا ضمیر، ہم اپنی غیرت اور بلوچستان کے مفادات کو نہیں بیچیں گے. کئی دفعہ ہوا ہے ہم نے کوشش کی جام صاحب کے ساتھ ایز اے الائز چلنے کی، مگر جام صاحب نے ہمیشہ ان کا رویہ، ان کا طریقہ، ان کی یہ ناانصافی ہے اور ذاتیات، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ایوان گوار ہے میرا کہ جب بلوچستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اس کی بربادی کی تاریخ لکھی جائے گی، تو اس میں شامل ہونا نہیں چاہتا، تاکہ میری اولاد کو کل یہ کوئی تانا نہ دے کہ جب بلوچستان میں یہ بربادی ہو رہی تھی تو تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارا پردادا اسی کابینہ کا حصہ ہے. تو جام صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یارمند اگر کابینہ چھوڑتا ہے چھوڑے، ہم اس کو نہیں روکیں گے. جام صاحب، آپ کی کابینہ کو تو ویسے ہی ہم کچھ نہیں سمجھتے، اور نہ تو اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی اوقات ہے. وہ تو لوگ اپنی جب گریبان میں جھانکتے ہیں، ان کا ضمیر ان کو چند ٹکوں کے خاطر ان کو روکتا ہے کہ ہر جو کام بلوچستان میں غلط ہو رہا ہو آنکھیں بند کر کے سائن کر دو، تاکہ کل میرا اقتدار مجھ سے نہ چلا جائے. آج یہ تاریخ گوار ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں یہاں سے نکلوں گا، میں اپنا منسٹری سے ریزائن انشاءاللہ گورنر صاحب کو بھجوا دوں گا. جام صاحب،
آپ کو اپنی کابینہ، آپ کو یہ حکومت مبارک ہو، ہمیں آپ کی منسٹریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ایک بات بتا کہ اس ہاؤس کو چھوڑنے سے پہلے، اس تقریر کو ختم کرنے سے پہلے یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ جہاں آپ صحیح کام کریں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب بلوچستان کے مفادات، اس سرزمین، اس دھرتی، یہاں کے لوگوں کو بیچا گیا تو انشاءاللہ سب سے پہلے اگر کوئی رکاوٹ بنے گی تو وہ سردار یارمند رزق ہمارے لیے بنے گا۔ تم خوش نصیب تھے کہ 3 سال تم نے حکمرانی کی، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اب ہمارے ضمیر، ہماری غیرت یہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اس کابینہ کا حصہ رہیں۔